یہ تفہیم اسلام کا چھٹا حصہ ہے جس میں ذمی معاہدوں کی شرح کی گئی ہے۔ ہم ذمی ہونے کی نفسیاتی حالت کا جائزہ لیں گے جس میں غیر مسلم اسلامی حکومت میں تجربہ کرتے ہیں۔ اگر آپ کا ایسا معاشرہ ہوتا جس میں غلام بنانے کا ادارہ ہو جیسے کہ 19ویں صدی میں امریکہ میں ہوا کرتا تھا، اس کو ہم نسلی امتیاز کے زمرے میں گن سکتے ہیں۔ اس میں نفرت اور دل آزاری پنپتی ہے۔ جہاں لوگوں کی ایک خاص جماعت کا استحصال کیا جاتا ہے، یوں وہاں ایک دوسرے کے لیے حقارت بڑھتی رہتی ہے۔ یوں اسی طرح جہاں کہیں ذمی نظام ہوگا وہاں نفسیاتی یا ذمی ہونے کی ذہنیت ہوگی۔ یہ نظریہ مسلمانوں اور غیر مسلم پر اثر انداز ہوگا، خواہ بعد میں ذمی اصول ترک ہی کر دیا جائے اور جزیہ بھی نہ لیا جائے، لیکن اس نظام کی نفسیات بہت دیر تک محسوس کی جاتی رہے گی۔ لوگوں پر اس کا گہرا اثر ہوگا جب کچھ عوام مصر کی طرح جزیہ لینا بند بھی کر دیں، لیکن ثقافت رہے گی اور نفسیاتی اثر رہے گا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ میں غلامی سے آئے ہوئے نسلی تعصب کے لیے ابھی تک تگ و دو ہو رہی ہے۔ یہ ایک مسلسل نفسیاتی مسئلہ ہے۔ جو بات دلچسپ ہے، اس کا ذکر ہم اگلے حصے میں کریں گے، یہ ہے کہ مغربی ممالک اور مسیحی تنظیمیں یہ نظریہ لے رہی ہیں۔ اگرچہ بنیادی طور پر انہیں فوجی شکست نہیں ہوئی، پھر بھی غیر مسلم کو یہ سوچ دینے میں مدد دی جائے گی کہ اسلام کے ساتھ کیسے نباہ کیا جا سکتا ہے۔ 11ویں صدی کا قانون دان مواڑی کہلاتا ہے کہ جزیہ یا تو غیر ایمان کے لیے حقارت کا نشان ہے یا مسلمانوں کے نرم مزاج ہونے کا نشان، جس سے انہوں نے ذمیوں کی جان بخشی۔ اس کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ غیر مسلم حقارت کی وجہ سے یا تو خود کو کمتر جانیں یا پھر مسلمانوں کی مہربانی کے لیے احسان مند ہوں۔ دونوں صورتوں میں غیر مسلم کو انکساری دکھانی چاہیے۔ تو ذمیوں کے لیے مسلمانوں کا یہ نفسیاتی رویہ ہے۔ یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے۔ بیت یوار ایک فرضی نام جس کے معنی بیل کی بیٹی کے ہیں۔ وہ ایک مصری یہودی ہے جس نے ذمی کیفیت کے متعلق لکھا، ذمی ہونے کی نفسیات۔ اس نے لکھا، قانون ایک ذمی سے انکساری چاہتا ہے، یعنی اس کی آنکھیں نیچی رہیں اور مناسب فاصلہ رکھے۔ بازاروں میں انہیں مسلمانوں کو جگہ دینی چاہیے، ان کے ہوتے ہوئے انہیں کھڑے رہنا چاہیے اور خاموش رہنا چاہیے۔ وہ صرف اس وقت بات کریں جب ان کو اجازت دی جائے۔ اگر ان پر حملہ کیا جائے تو وہ اپنا دفاع نہ کریں، بلکہ ان کا کوئی عضو کاٹ لیا جائے تو ہاتھ بھی نہ اٹھائیں۔ قرآن اور شریعہ کی تنقید کرنے سے معاہدہ تحفظ ٹوٹ جائے گا۔ ذمی پر فرض ہے کہ وہ احسان مند ہو، کیونکہ اسلامی قانون نے ہی ان کی زندگی بخشی ہے۔ ان تمام باتوں کے کرنے سے ان میں ایک اکھڑ رویہ پیدا ہو گیا جو صدیوں نسل در نسل چلتا رہا۔ یہ اتنا گہرا ہو گیا کہ اس پر تنقیدی جائزہ نہ ہوا اور یوں انا کو کچلا گیا۔ اس طرح شخصی تذلیل غالب آ گئی۔ اس لیے شکست خوردہ لوگ واقعی خود کو کمتر سمجھنے لگے۔ وہ اپنے حالات پر تنقید کے اہل نہ رہے۔ وہ ایسا کیوں محسوس کرتے تھے؟ انہیں سمجھنے کی ضرورت نہ تھی۔ انہیں تو بس یہ سمجھنا تھا کہ وہ کمتر ہیں۔ ایسے اصولوں کی ان لوگوں کے لیے تشریح جو ساری زندگی ایسے حالات میں گزارتے رہے ہیں کی آنکھیں کھول دیتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کی روح تک نکال دی جاتی ہے۔ وہ اپنی زندگی میں کسی چیز کا سامنا نہیں کر پاتے۔ یہ انتہائی اہم روحانی خدمت ہے جو لوگوں کو سمجھائی جائے۔ ایسے قانون کی دستاویز اور سماجی وتیرہ جس کی بنیاد تعصب اور مذہبی روایات پر ہو، ایسی حالت کو تعین کرتی ہے۔ وہی ذہنیت تمام ذمی جماعتوں میں ڈالی جاتی ہے۔ اس سے 4 منفی وصف پیدا ہوتے ہیں: لاچارگی، ذلت، شکر گزاری، علیحدگی یا بیگانگی۔ تو یہ نفسیاتی مسائل ہیں جنہیں بیت یوار بیان کرتی ہے، جو مسیحی جماعتوں میں جو دائرہ اسلام کے تحت ہیں بار بار پیدا ہوں گے۔ جوہانس ہوک نے بیلکان کے مسیحیوں میں عثمانی حکومت کے آخری میں جو کچھ ہوا کے متعلق لکھا ہے، وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھنے لگے۔ ایک مزدور جماعت جس کا کام اپنے مالکوں کی خوشنودی حاصل کرنا تھا، وہ ان کے سامنے انکسار بن کر انہیں خوش کرتے رہتے تھے۔ وہ بے زبان ہو گئے، پراسرار بن گئے، شاطر ہو گئے، ان کا ان سے اعتماد جاتا رہا۔ وہ ریاکاری میں پڑ گئے اور کمینی حرکتیں کرنے لگے تاکہ وہ سخت سزاؤں سے بچ کر زندگی گزار سکیں۔ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایسی حالت میں رہنے سے کمیونٹیز کا بہت بڑا نفسیاتی نقصان ہوتا ہے۔ ڈیوڈ راب نے فلسطینی مقبوضہ علاقے میں مسیحیوں کے متعلق لکھا ہے کہ انہوں نے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ فلسطینی مسیحی پادری نے مسیحی ذمی کے رویے کا زخم خوردہ بیویوں اور بچوں سے مقابلہ کیا، جو اپنا دفاع کرتے رہے اور اپنے دکھ دینے والوں کے برے رویوں کے باوجود ان کے ساتھ اپنی پہچان بنائے رہے۔ مجھے تکلیف دہ تعلقات میں رہنے والی عورتوں کی خدمت کرنے کا تجربہ ہے۔ وہ عموماً اپنے ساتھیوں کا دفاع کرتی ہیں
اور ان کی حمایت میں بولتی ہیں اور کہتی ہیں وہ حقیقتاً مجھے پیار کرتا ہے، وہ تو بڑا عمدہ شخص، اگرچہ کہ ان کے چہروں پر کھروچوں کے نشان ہوتے ہیں۔ ایک عورت نے مجھے بتایا جس وقت میں نے احساس کیا کہ غلطی میری نہیں تھی اور اس کو یعنی خاوند کو مورد الزام ٹھہرانا تھا، یہ وقت میرے لیے بہت خوفناک وقت تھا، اس لیے کہ اس نے محسوس کیا کہ وہ پھنس گئی ہے اور اب اس حالت سے نکل نہیں سکتی جہاں اسے مرنا ہی تھا، اب اس کے لیے کوئی امید باقی نہ رہی۔ آپ دیکھیں گے کہ کچھ فلسطینی لیڈر اسلامی طریقہ کار کو اپنا لیتے ہیں۔ یروشلم کے اینگلیکن بشپ گزشتہ وقت سمندر پار آتے تھے اور حماس کے لیے کام کرتے تھے کہ اسرائیل کیسی اوچھی حرکتیں کرتا ہے اور مسیحی کیسے ستائے جاتے تھے۔ وہ یہودیوں، اسرائیل اور سیکیورٹی فینس کی وجہ سے پیدا کردہ تکلیف کو بتایا کرتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی بھی نہیں بتایا کہ مسلمانوں کی وجہ سے مسیحیوں کے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ میں نے پہلے یروشلم کے بشپ سے پوچھا، آپ مسلمانوں کی وجہ سے کافی تکلیف برداشت کر رہے ہیں، کیا ایسا نہیں؟ زمین کے معاملات میں دھاندلی اور غیر منصفانہ حرکات ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ میں نے کہا، تو پھر آپ ان کے متعلق کیوں بات نہیں کرتے؟ تب انہوں نے کہا، ہم اس کے متعلق کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم ان کے متعلق کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمیں انہی کے ساتھ رہنا ہے۔ اس سے مغرب اثر انداز ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ مسیحی امریکہ اور کینیڈا میں اسلام کا ایک خاص نظریہ بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کی حالت اس زخم خوردہ عورت کی سی ہے۔ یہ بات بہت نقصان دہ ہے، ہمیں ان مسیحیوں سے ہمدردی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس حالت میں وہ ہیں ان کی گواہی کو ذکر پہنچتا ہے۔ آپ کو اسلام کے ہاتھ میں جو کچھ پہنچایا جا رہا ہے، انہیں مخالف حقائق پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ وہ حماس سے گٹھ جوڑ کر رہے ہیں، لیکن جہاد پروجیکٹ ان کو آزادی نہیں دلائے گا اور نہ ہی ان کی حالت آزاد کرائے گا۔ ذمی اکثر اوقات حالات سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، وہ ذمی ہونے پر اکتفا کر لیتے ہیں، وہ خود کو اتنا منفرد بنا لیتے ہیں جتنا ممکن ہو۔ اسلامی کمیونٹی کی حمایت کے لیے ذمی کمیونٹیز ایک دوسرے سے مقابلہ پر اتر آتی ہیں۔ مثال کے طور پر پروٹوکولز آف دی ایلڈرز آف زیون جو سیمیٹک متن کے خلاف ہے، یہ آج کی عرب دنیا میں ہر دل عزیز ہے۔ شام کے مسیحیوں نے اس کا پہلی بار عربی میں ترجمہ کیا تھا۔ اگر مسیحی اینٹی سیمیٹک کی اس امید سے ترویح کرتے ہیں کہ مسلمان ان سے شفقت سے پیش آئیں گے، ایسا کرنے سے وہ مسلمانوں سے اپنی یکجہتی ظاہر کرتے ہیں تاکہ ان کی طرح لباس پہن کر ان کی طرح نظر آئیں۔ پوری عربی تحریک جو 100 سال سے عرب پہچان پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اس کو مسیحیوں نے ہی لیڈ کیا تھا۔ وہ عرب مسیحیوں اور مسلمانوں کی الگ پہچان پیدا کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ ایک قوم نظر آنے لگیں، تاکہ وہ کسی کے دباؤ میں نہ آئیں۔ لیکن یہ عربی پہچان ناکام ہو گئی اور یہ عرب تحریک ایک اسلامی تحریک بن گئی۔ عرب مسیحی اپنے ہی ملک میں الگ ہو گئے، ان کے پاس کوئی جگہ نہ رہی، یہ عرب پہچان ناکام ہو گئی۔ اس سے ہم مسیحیوں کے لیے کئی سوال اٹھنے لگے۔ یہ نفسیاتی مسائل مسیحیوں کے لیے ایسا نمونہ پیش کرتے ہیں کہ ہم اپنے پڑوسیوں کی خدمت کریں اور اس عمل پر اپنی ضروریات کو دبا دیں اور مسیح کی طرح ایک دوسرے کے پاؤں دھوئیں۔ لیکن اسلام اس قسم کی خدمت کو فیاضیانہ تحفہ نہیں سمجھتا، بلکہ اسے قرضہ لوٹانا سمجھتا ہے، اور اسے اسلامی ہدف کی تصدیق جانتا ہے کہ وہ اہل کتاب پر حکومت کریں گے۔ اس کیفیت میں امداد اور فروتنی ان کے لیے علامت ذلت بن جاتی ہے۔ عربی زبان میں لفظ نذرانہ یا ہدیہ جو آپ اسلامی کمیونٹی کو دیتے ہیں جزیہ ہے، تاکہ آپ کے شاعر پر حملہ نہ کیا جا سکے۔ اس کے لیے امریکہ مصر کو جو ہدیہ یا امداد بھیجتا ہے وہ دراصل جزیہ ہی ہے۔ اگر یہ تشدد سے بچاؤ کے لیے ہے تو یہ جزیہ ہی ہے۔ آخر ان میں تعلق کیا ہے؟ مالک کون ہے اور غلام کون؟ یہ بڑے اہم روحانی سوال ہیں جنہیں مغربی دنیا سے تعلقات کے ضمن میں کیے جاتے ہیں۔ یہ مسیحی مشن کے لیے ایک چیلنج ہے کہ ہم مسیح کی طرح کیسے بنیں اور خدمت کریں، لیکن اس وقت ضمنی نظریے کو رضاکارانہ قبول نہ کریں اور نہ ہی نفسیاتی طور پر اس جال میں پھنسے جو مسیحی اسلامیوں کے لیے پھیلاتا ہے۔ چھٹا سیشن یہیں ختم ہوتا ہے۔